کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے مجتہدین کی مذمت کی ہے کہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے. اور اس کے باقاعدہ اقتباسات نکالے جاتے ہیں، کوٹ کیے جاتے ہیں. وہ دیکھیے آپ، مثلا خطبہ نمبر 18 فتاوی میں علماء کے مختلف آراء ہونے کی مذمت میں فرمایا، جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بعینہ ہی دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے. پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جنہوں نے قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائےوں کو صحیح قرار دے دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے اور کتاب ایک ہے. انہیں غور تو کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، بلکہ اس نے تو اختلاف سے منع کیا ہے اور اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں. یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور اس سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کی لوگ خواہش رکھتے ہیں. یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہے کہ اس پر رضامند رہے، اور اس طرح سے کر کے پھر آگے چل کر اختلاف جو ہے ان کی تفصیل ہے کہ ان کی مذمت کی. اب انہوں نے کہا کہ دیکھیے علماء میں فتووں میں بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے تمام فقہا کے فتووں میں اختلاف ہے، تو امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ان تمام فقہا کی مذمت کی. یہ ہے. اچھا، اب آ جائیے نہج البلاغہ کے. دیکھیے جو خطبہ ہے یہ حکام جور کے قاضیوں کی مذمت میں ہے. ظالم حاکم کے جو قاضی ہوتے تھے، اصلاً یہ خطبہ جو نمبر 18 ہے یہ خطبہ نمبر 17 ہی کا حصہ ہے، اور خطبہ 17 جو ہے وہ غیر صالح اور بے عمل قاضیوں کی مذمت پہ ہے، جو اپنے غلط فتووں اور غلط قضاوت جو فیصلے کرتے ہیں اس سے لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالتے ہیں. یا امام نے طبعی طور پر اختلاف کی مذمت نہیں کی ہے، بلکہ نص کے مقابلے میں مذمت ہے. نص کے مقابلے میں یعنی واضح قرآن و حدیث کا کوئی حکم موجود ہو، اس کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی اپنی رائے والا فیصلہ کریں. اچھا، اب دیکھیے آپ دوبارہ اس کو دیکھیں. جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگاتا ہے، پھر وہی مسئلہ بعینہ ہی دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے والے کے خلاف حکم دیتا ہے. پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہوں نے قاضی بنا رکھا ہے. یہ ہمارے فقہا کی بات نہیں ہو رہی، یہ حکام جور کے قاضی ہیں. یعنی قاضی بہت سارے ججز خلیفہ لگاتا ہے نا، تو ایک خلیفہ جب ایک جج نے فیصلہ کر دیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو اس کے بعد وہی والا فیصلہ کسی دوسرے قاضی کے پاس گیا، اس نے الگ حکم لگایا. پھر یہ سارے کے سارے قاضی اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے. ہمارے کیا علماء کسی خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں اس کے بعد جا کر. تو یہ حکام جور کے قاضیوں کے لیے، اور اس زمانے میں بھی دیکھیے بہت ہوتا تھا کہ باقاعدہ جو قاضی تھے وہ بادشاہوں کے پسند اور ناپسند کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. بادشاہ کو کوئی چیز پسند آ رہی ہے، اکثر محرم عورتوں سے نکاح تک کو جائز قرار دیا. تاریخ کے اندر یہ ملتا نہیں، یعنی بادشاہوں کو کوئی چیز پسند ہے ناپسند ہے اس کے مطابق دین کو ڈھال دیتے تھے. اور تو قرآن و حدیث کے بجائے ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ غیر شیعہ بہت سے فقہا ایسے ہیں کہ جناب ان کے ہاں ہے کہ ہمارے ہاں قرآن، سنت، اجماع اور عقل، 4 چیزوں سے حکم شریعت نکلتا ہے، جبکہ غیر شیعہ مکاتب فکر میں کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، اجماع اہل مدینہ، مصالح مرسلہ، بہت ساری چیزیں ان کے پاس. یعنی اس میں ایک ہے استحسان. غیر شیعہ فقہا کے پاس استحسان ہے. استحسان کے معنی یہ ہے کہ مجتہد کے دل کو کسی چیز کا اچھا لگنا، چاہے وہ صریحاً قرآن و حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کو بس یہ چیز اچھی لگ رہی کہ یہ والا حکم مجھے اس وقت بہتر لگ رہا ہے،
تو وہ اس کے متعلق جو ہے وہ فتویٰ دے دیتا ہے. اس کے علاوہ مصالح مرسلہ بھی ان کے پاس ایک اور چیز ہے کہ جس کے اندر یہ کہ مثلاً نام نہیں لینا چاہتا، بہرحال ایک مسلمان فقیہ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اگر کسی پر شک ہے تو چوری کا مثلاً تو مار کے اسے قبول کروانا بالکل ٹھیک ہے، جس پہ پولیس والے سارے اسی پہ شاید عمل کرتے ہیں آج کل. تو بہرحال یعنی اب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ شک میں تو اس کو چھوڑنا چاہیے، شک کا فائدہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس شک کے نتیجے میں آپ کسی بے گناہ کی پٹائی لگا دیں، جو چوری کے مجرم کو پکڑنے سے زیادہ ایک اہم بات ہے. یعنی کہ چوری کا ملزم چاہے نہ پکڑا جائے، لیکن ایک بے گناہ پر چوری کا الزام لگا کے اس کو مار کے قبول کروانا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اختلاف جو فتووں کا جو اختلاف ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے کے اندر میں فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جس حکام جور جس حاکم نے ان کو قاضی مقرر کیا ہو، جب ان کے پاس سارے قاضی پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم سبھی کی بات اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، مثلا وہ سب کو انڈوس کر دیتا ہے. تو یہ نص کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اجتہاد کر رہا ہے تو اس کی مذمت میں امیر المومنین نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس میں شیعہ فقہا اس انداز سے اس کا مخاطب نہیں. اور آپ نے خود دیکھا کہ وہ تمام قاضی اپنے خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے نکال کر سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد حکم یہ لگایا جاتا ہے کہ مجتہدین کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. ان کی تو دیکھیے امیر المومنین نے مذمت کی ہے، ان کی تو دیکھیے کہ خطبہ البیان کے اندر کہا ہے کہ امام زمان آ کے ان سے انتقام لیں گے. اور علامہ حلی کی جو کتاب پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کی تھی اس کے اندر دیکھیے علامہ حلی نے بھی یہ لکھا ہے، جبکہ وہ علامہ حلی کے جملے ہی نہیں تھے. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی کتنی جعلی باتیں سیاق و سباق سے کاٹ کر کس انداز سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی سب بیس لیس ٹائپ کی باتیں ہیں، یا جس کا سہارا لے کے وہ بات کی گئی، جیسے خطبہ البیان، اس کی بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کتنے خلاف اسلام چیزیں، عقائد، شرکیہ جو ہے کلمات اور بیسیوں ایسی غلطیاں. اگر تمام علماء نے پوری کتابیں لکھی، شاید بیسیوں تو میں نے اس لحاظ سے کہا سینکڑوں شاید غلطیاں اس کے اندر لغوی اعتبار سے ہیں. کچھ تو ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو کسی بھی لغت میں پائے نہیں جاتے، یعنی کوئی ایسے ہی منہ سے کوئی چیز نکال دے جسے کسی بھی جگہ کہیں کوئی معنی نہ ہو. امیر المومنین کے فصیح و بلیغ شخص جو صاحب نہج البلاغہ ہے، اس سے بہت ناممکن ہے کہ اس طرح کے کلمات ان سے صادر ہوں. تو ان چیزوں کا سہارا لیکن فقہاء و مجتہدین کے خلاف ایک باضابطہ طور پر کام ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے دیکھ سکتے ہیں اس کو کس طرح سے یہی چیزیں لوٹ پھیر کر کے ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ اب تو خیر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچا ہے کہ آئندہ کوئی نشست اس پر ہو. انشاءاللہ جو اگلی نشست ہوگی وہ 15 شعبان سے قریب ہوگی، تو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہوگی. صلی اللہ علیہ محمد. اور اس کے بعد استقبال رمضان کی گفتگو شروع ہو جائیں گی. رمضان میں رمضان کے مسائل ہی چلیں گے، اور عید کے بعد انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله